بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے 5 سبق مکمل ہو چکے۔ آج ہمارا 6واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم اظہار قمری، کھڑی حرکت، عین کی جگہ حمزہ پڑھنا منع ہے، حمزہ وصلی، مد اصلی، مد عارض اور اجتماعی ساکنین کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہاں پر لام تعریف کا کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ لام تعریف ال کو کہتے ہیں، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، نکرہ کو معرفہ بناتا ہے۔ لام تعریف یعنی ال کے 2 قاعدے ہیں، ایک ہے اظہار قمری اور دوسرا ہے ادغام شمسی۔ جب لام تعریف حروف قمریہ میں سے کسی حرف پر داخل ہوتا ہے تو اس وقت لام تعریف پڑھا جاتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس قاعدے کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ اظہار قمری سے مراد قمر والا اظہار، قمر کہتے ہیں چاند کو، یعنی چاند والا اظہار۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ چاند رات کو طلوع ہو تو تارے ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جب حروف قمریہ میں سے کوئی حرف قمری موجود ہو تو اس پر داخل ہونے والا لام تعریف وہ ظاہر ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ وہ لام ساکن نظر بھی آتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اظہار قمری کہتے ہیں۔ یعنی جیسے چاند کا اظہار ہے، چاند موجود ہو تو اس کی موجودگی میں تارے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح جب حرف قمری موجود ہو تو اس پر داخل ہونے والا لام تعریف وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ حروف قمریہ کون سے ہیں؟ وہ حروف قمریہ ابغی، حجک و خف عقیمہ میں جمع ہیں، یہ مجموعہ ہے حروف قمریہ کا۔ جو حروف ابغی، حجک و خف عقیمہ میں موجود ہیں وہ حروف قمریہ ہیں، اور جو حروف ان میں موجود نہیں ہیں وہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں۔ تو جب ان حروف کے علاوہ یعنی حروف قمریہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو اس کو شمسی حرف کہیں گے۔ جب شمسی حرف پر لام تعریف داخل ہوگا تو اس وقت ادغام شمسی ہوگا، یعنی لام تعریف کا دوسرا قاعدہ جس کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ لام تعریف جب شمسی حرف پر داخل ہوتا ہے اور شمسی حرف حروف قمریہ کے علاوہ ہے تو اس وقت وہ لام پڑھا نہیں جاتا، اس لام کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس لام کا آگے والے شمسی والے حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ ادغام شمسی کا معنی ہے شمس والا ادغام، سورج والا ادغام۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، تو شمسی سورج والا، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، داخل کرنا۔ تو جیسے سورج موجود ہو تو تارے نظر نہیں آتے، ظاہر نہیں ہوتے، اسی طرح جب شمسی حرف ہوگا تو اس پر داخل ہونے والا لام تعریف وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کا ادغام ہو جائے گا، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ لام تعریف کا کون سا قاعدہ جاری ہوا۔ یہ لام تعریف جو ہے نا عین پر داخل ہے، اور عین کا تعلق
حروف قمریہ کے ساتھ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا۔ لام زہر بھی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا، اور یہ نیچے جو ہے نا لکھ دیا گیا ہے تاکہ اشارہ ہو کہ یہاں پر لام تعریف کا قاعدہ اظہار قمری جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس کے بعد کھڑی حرکت کا بیان ہے کہ کھڑی حرکت کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، بعض کتابوں میں کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کھڑی حرکت ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں میں سے ہر ایک کو کھڑی حرکت کہتے ہیں، اور جب تینوں مراد ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش تینوں مراد ہوں، تو اس وقت اس کو کھڑی حرکات کہا جائے گا۔ کھڑی حرکت واحد کے لیے ہے اور کھڑی حرکات جمع کے لیے۔ جب اکیلی کھڑی زبر مراد ہو یا اکیلی کھڑی زیر مراد ہو یا اکیلا الٹا پیش مراد ہو تو اس وقت کھڑی حرکت کا لفظ بولیں گے، لیکن جب تینوں مراد ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش تینوں مراد ہوں، تو اس وقت کھڑی حرکات کہیں گے۔ تو کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار یا دو حرکت کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار یا دو حرکات کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک الف کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ تو قرآ حضرات نے ایک طریقہ بتایا ہے ایک الف کی مقدار جاننے کا، وہ یہ ہے کہ انگلی کو بند کریں، اب کھڑی حرکت والا جو حرف ہے اس کو پڑھنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا شروع کریں۔ انگلی مکمل کھلنے میں جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں تو یہ ایک الف کی مقدار بنے گی، یعنی ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں۔ دو حرکت سے مراد ایک حرکت کی دگنی آواز مراد ہے، یعنی ایک حرکت زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک مراد لیں، جتنی آواز اس کی ہے، جتنی مقدار اس کی ہے، اس کو دگنا کریں، ڈبل کریں، جتنی آواز بنے گی یہ ایک الف کی مقدار بنے گی۔ تو ایک الف کی مقدار کا اندازہ آپ بند انگلی کو درمیانی حالت سے کھولنے سے بھی لگا سکتے ہیں، یا دو حرکت کی مقدار یعنی ایک حرکت کی جو دگنی آواز ہے، ڈبل آواز ہے، اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو جب پڑھیں گے تو اس کو دراز کریں گے، آ آ اتنا دراز کریں، عین کی آواز بھی نکال لیں اور ساتھ ساتھ اس کو دراز کریں، اور جب آپ انگلی کو کھولنا شروع کریں تو کھڑی حرکت والے حرف کو پڑھنا بھی شروع کر دیں، ساتھ ہی انگلی جب مکمل کھل جائے اس وقت آواز کو بند کر دیں تو یہ ایک الف کی مقدار بن جائے گی۔ اگر آپ نے آواز پہلے بند کر دی تو وہ ایک الف کی مقدار نہیں بنے گی، اگر زیادہ کر دی تو وہ مد فرعی بن جائے گی۔ تو آپ پڑھیں گے آ آ رب العالمین، رب العالمین۔ تو اس طرح آپ نے کھڑی حرکت کو دراز کرنا ہے۔ تو یہ کھڑی زبر ہے، کھڑا زبر بھی اس کو کہتے ہیں بعض کتابوں میں، اس کا دوسرا نام کھڑی حرکت ہے، اور اس کو پڑھتے وقت ایک الف کی مقدار اس کو دراز کرنا ہے، اور نیچے جو ہے نا اشارہ کرنے کے لیے کھڑی حرکت لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے عین کی جگہ حمزہ، تو یہ مختصر کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عین موجود ہے تو اس کی جگہ پر حمزہ کی آواز نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ عین کی جگہ پر حمزہ پڑ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا کرنا لحن جلی کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس کی وضاحت پچھلے سبق میں اچھی طرح گزر گئی، اور اس پر جو وعید ہے جو حدیث مبارکہ وہ بھی بیان ہو چکی پچھلے سبق میں، اور جو معنوی فساد پیدا ہوتا ہے، معنوی بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بیان کر دیا کہ معنی کتنا بدل جاتا ہے، معنی کتنا فاسد ہو جاتا ہے، تو پچھلے سبق میں بیان ہو چکا۔ تو یہاں پر اتنا ہی کہ عین کی آواز نکالیں، حمزہ یا الف کی آواز یہاں پر پیدا نہ کریں۔ اس کے بعد حمزہ وصلی لکھا ہوا ہے، تو اس کا اجرا ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ وصلی ہوتا ہے،
پہلے اسباق میں بھی یہ بار بار بیان ہو چکا، لام تعریف کا یعنی ال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، وصل کے وقت پڑھا جاتا ہے، ابتدا وصل کے وقت گر جاتا ہے اور ابتدا کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے ایک تو وہ مفتوح ہوتا ہے یعنی زبر ہوتی ہے اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ وہ وصلی ہوتا ہے، جب وصل کریں گے تو گر جائے گا، لیکن اگر وہاں سے ابتدا کریں تو وہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا اصل میں تھا ال لام تعریف کا، یہ علیحدہ کلمہ تھا، عالمین یہ علیحدہ کلمہ تھا۔ لام تعریف جب داخل ہوا تو یہ بن گیا العالمین، تو ال تھا، یہ حمزہ تھا اور زبر والا تھا، مفتوح تھا، اور چونکہ ہے یہ وصلی تو جب ہم نے پیچھے وصل کیا تو وصل کی صورت میں یہ حمزہ جو ہے یہ گر گیا، اور یہی وصلی حمزے کی تعریف ہے کہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، لیکن جب پیچھے وقف کر دیا جائے اور وہاں سے آغاز کیا جائے، ابتدا کی جائے تو وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو وصل کی صورت میں یہ گر گیا، یہاں پر جو زبر تھی وہ گرا دی، اور یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھا ہوا ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ یہاں حمزہ تھا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اوپر جو زبر موجود تھی وہ گر گئی، تو یہ اصل میں تھا العالمین، اور اب بن گیا رب العالمین، یہ بن گیا۔ اب نیچے لکھا ہوا مد اصلی اور مد عارض۔ مد اصلی کب ہوگی اور مد عارض کب ہوگی؟ تو سب سے پہلے مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، اور اصلی سے مراد ہے کہ ذاتی مقدار والی، اصلی سے مراد یہ ہے ذاتی مقدار والی۔ تو اب مد اصلی کا مطلب ہوا کہ وہ مد جس کو اس کی ذاتی مقدار جتنا دراز کیا جائے، جو اس کی اپنی ذاتی مقدار ہے، اصلی مقدار ہے، اتنا جس کو دراز کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی۔ تو ذاتی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف کی مقدار۔ کھڑی حرکات اور حروف مدہ میں یہ ذاتی مقدار پائی جاتی ہے، چونکہ حروف مدہ کو بھی اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار دراز کیا جاتا ہے، لہٰذا ان میں مد اصلی پائی جائے گی، کیونکہ ان کو ان کی ذاتی مقدار جتنا دراز کیا جاتا ہے۔ تو مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ مد جس کو اس کی ذاتی مقدار جتنا دراز کیا جائے۔ ذاتی مقدار ہوتی کتنی ہے؟ ایک الف کی مقدار۔ یہ مد اصلی کن میں پائی جاتی ہے؟ حروف مدہ میں بھی پائی جاتی ہے، کھڑی حرکات میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک الف کی مقدار دراز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد مد فرعی بننے کا کوئی سبب موجود نہ ہو تو اس وقت ان میں مد اصلی ہے، ان کو ایک الف کی مقدار ہی دراز کریں گے۔ وہ اسباب تین ہیں مد فرعی بننے کے: حمزہ، سکون اور تشدید۔ حمزہ، سکون اور تشدید، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ مد اصلی ہے، یعنی حروف مدہ یا کھڑی حرکات موجود ہوں، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ، سکون، تشدید، ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو وہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات مد اصلی کہلائیں گے، ان کو ایک الف کی مقدار دراز کیا جائے گا۔ لیکن اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد ان تین اسباب یعنی حمزہ، سکون اور تشدید، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو وہ اب مد اصلی نہیں رہے گی بلکہ مد فرعی بن جائے گی، اب اس کو زیادہ دراز کیا جائے گا۔ آگے پھر اس کی اقسام ہے، وہ مد بسکون بنے گی یا مد بالحمزہ بنے گی یا مد بتشدید بنے گی، وہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو مد اصلی اس وقت ہے جب ہم یہاں پر وصل کریں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی آگے ملا کر پڑھتے جائیں گے اسی سانس میں، بغیر آواز روکے، بغیر سانس ختم کیے آگے پڑھتے جائیں گے، تو اس وقت یہاں پر یا مدہ ہے، اور چونکہ آگے نہ حمزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، تو یہاں پر مد اصلی پائی جانے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے، تو یہاں مد اصلی پائی جائے گی، لیکن وصل کے وقت جب وصل کریں گے نون کو آگے ملا دیں گے، الرحمن الرحیم کر کے پڑھیں گے، جب یہاں پر آواز نہیں ختم کریں گے اور نہ ہی یہاں پر سانس ختم کریں گے تو اس وقت یہ بنے گی مد اصلی۔ لیکن اگر
آپ यहाँ पर वक्फ करते हैं, सांस ख़त्म करते हैं, आवाज़ रोकते हैं या कतउन करते हैं या सकूत करते हैं, तो उस सूरत में यहाँ पर मद्द आरिज़ बन जाएगी। कतउन किसे कहते हैं, सुकून किसे कहते हैं, उसका बयान इंशाअल्लाह आगे वाले सबक में आएगा। तो जब यहाँ पर वक्फ होगा तो अब चूँकि यहाँ पर वक्फ करने की वजह से यहाँ पर जज़म आ जाएगी। वक्फ, जो वक्फ की वजह से जज़म आती है उसको सुकून आर्जी भी कहते हैं। तो जब हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद वक्फ करने की वजह से जज़म आ जाती है, जिसको सुकून आर्जी भी कहते हैं, तो उस वक्त मद्द आर्ज बन जाती है। तो यहाँ पर है तो ज़बर, लेकिन वक्फ करने से यहाँ पर जज़म लगेगी। तो जब हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद वो तीन सबब जो मद्द फ़रई बनने के हैं, उन तीन असबाब में से कोई एक सबब पाया जाए तो वो मद्द फ़रई बन जाती है। तो अब वो तीन असबाब हमज़ा, सुकून और तशदीद है, तो यहाँ पर सुकून यानी जज़म वो एक सबब पाया जा रहा है, इसलिए अब मद्द आरिज़ बन जाएगी। हरुफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आर्जी तौर पर जज़म आई, सुकून आया वक्फ करने की वजह से, तो इसको मद्द फ़रई कहेंगे। और मद्द फ़रई की आगे अक़साम है मद बे सुकून, मद बे तशदीद, मद बिल हमज़ा। तो ये मद बे सुकून बनेगी क्योंकि सुकून यानी जज़म मौजूद है। और मद बे सुकून की दो अक़साम हैं, उनमें से ये मद्द आरिज़ बनेगी। तो वक्फ करेंगे तो इसको कम से कम 2 अलिफ मक़दार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलिफ की मक़दार दराज करेंगे। तो वसल की सूरत में मद्द असली और वक्फ की सूरत में मद्द आरिज़ बनेगी। इत्माई साकिरैन का कायदा भी यहाँ पर मद्द आरिज़ वाला जारी होगा। इत्माई साकिरैन अला हद ही में जाकर उसकी जो 5 सूरतें हैं उनमें से एक सूरत मद्द आरिज़ वाली वो पैदा होगी, यानी दोनों सुकून। वक्फ की सूरत में या मद्दा, ये पहला सुकून है, वक्फ की सूरत में नून भी साकिन हो जाएगा। यहाँ पर 2 साकिन हरफ जमा हो गए और एक ही कलमा में हुए, एक ही हद में हुए, लिहाजा इनको इत्माई साकिन अला हद ही कहेंगे। और उसकी एक सूरत 5 सूरतों में से एक सूरत यानी मद्द आरिज़ बनना, दोनों सुकून पड़े जाएंगे लेकिन दराज करके, दराज की पैदा होगी, मद पैदा होगी और वह मद्द आरिज़ बनेगी। तो यहाँ पर इत्माई साकिन अला हद ही का कायदा मद्द आरिज़ वाला जारी होगा। तो ये आज का हमारा सबक था। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है ना आगे वाला सबक वो उसके बाद सेंड किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।